اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ سب سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے رزق کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کے کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل رزق کی تنگیاں آپ سے دور ہو جائیں گی اور ہر طرف سے رزق ہی رزق کی بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے۔ انتہائی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے یہ واقعہ حیران کن بھی ہے اور دماغ کو گرفت میں بھی لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، صحت۔ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی، اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر ہم جب تیز چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے۔ ہم تیز سانس لیتے ہیں، یہ تیز سانسیں ان جراثیم کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس ممکن نہ ہوتا۔ مثلا گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے 2 گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھیں، مگر آج پتہ چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کے فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہے۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ سائنسدان حیران تھے۔ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت رکھی کہ جگر ایک واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ بن جاتا ہے۔ آج پتہ چلا جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت، پانچویں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں، اور ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں رہتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسل ہوتے ہیں،
یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہ کھول سکے۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا کرینہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ کولیسٹرول، شوگر اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں۔ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے قرضدار ہیں، اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس لے سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر آپ نے شکر ادا نہیں کیا تو جلدی سے شکریہ ادا کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر ادا کیا کریں اپنی ان نعمتوں کا جن کا ہم نے آج تک حساب نہیں لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حد کروڑوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا انسان بنایا کہ ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم باتیں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی پریشانیاں آپ پہ ہر وقت چھائی رہتی ہیں، جو محتاجیاں آپ کو ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے ذرا نوٹ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے یا رزاق۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا رزاق قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے یا رزاق پڑھ کے سورہ اخلاص پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر سے یا رزاق، یہ آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے، اور وہ تسبیح جس میں 100 دانے ہوں، آپ نے وہ تسبیح تقریباً 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ وہ آپ کی تسبیح 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ یا آپ نے ہر دانے پر پڑھنا ہے یا رزاق، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، اور پھر آخر میں یا رزاق۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس ایک وظیفے سے ہی آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات، رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو بے روزگاریاں ان پر چھائیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیب سے رزق عطا فرمائے۔ اور یہ آپ نے لازمی وظیفہ کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے جو رزق کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، اور جنہوں نے دعا کروانی ہو وہ ہمیں کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا تاکہ ہم ان کے لیے اسپیشل سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا عمل آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین، آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں اور ہمیں بتایا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے لیے دعائے خیر آپ کو بھی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اور آپ نے زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں نہیں پتہ کہ شاید اس کا کتنا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ غیب سے آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔
تو ناظرین، آپ نے دعا کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے لازمی درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور ہمیں آپ نے کمنٹ سیشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ نے کتنا درود پاک پڑھا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔